الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. دوست اسلام تصویر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین. رب کائنات کا لطف و کرم، شکر و احسان، جس نے اپنے لطف عطا سے ہمیں ایک مرتبہ پھر سید الایام کی برکات سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا کر رکھی ہے. اس کے عظیم المرتبت مہمان ذیشان ماہ قرآن رمضان المبارک کے متصل شوال المکرم کہ جس میں کوئی خوش نصیب اگر 6 روزے اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف کے روزوں کے بعد رکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا شان، اس کا مقام ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سال بھر مسلسل روزے رکھنے والا. رب کریم کا دیا ہوا اصول یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا، ایک اچھائی کی سعادت حاصل کرے گا تو ہم اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے. تو ایک رمضان، ایک مہینے کا 10 گنا، 10 مہینے اور 6 روزے اگر شوال کے ساتھ رکھ لیے جاتے ہیں تو اس کا 10 گنا 2 ماہ بن جاتا ہے. تو اس طرح صاحب صیام پورے روزوں، پورے سال کے روزوں کے حاملین میں شامل ہو جاتا ہے. شوال کا دوسرا جمعۃ المبارک اللہ رب الکریم نے ہمیں نصیب کیا ہے. خالق و مالک کی کائنات اس کی برکات سے بھی ہمیں مستفیض فرمائے. ابھی قرآن پاک کھولا ہے تو 20ویں پارے کی سورۃ القصص. قصص قصہ کی جمع ہے، کہانی. قصص مختلف قصے، مختلف اقوام کے قصے ہیں. ان کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں جس کی غرض و غایت کسی بھی صاحب دانش، صاحب علم و فراست کی رہنمائی کرنا ہے کہ تمہارے معاملات کا مقصود محض دنیا کی نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے تمہارے معاملات ہوں اور آخرت کی کامیابی، آخرت کے معاملات وہ تمہارے سامنے رہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب ہمیں اپنے تمام تر معاملات سے گزرنا ہے، اور صورتحال یہ بن جائے گی کہ ذرہ ذرہ جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے سامنے ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی شخص نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا پورا ریکارڈ، پورے کا پورا اس کا اسٹیٹس جو ہے نا، اس کی ساری انفارمیشن جو اس نے کسی سے چھپا کر رکھی یا اس کو ظاہر کیا، وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اسی طریقے سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے شر کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، برائی کی، اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو یوں ترتیب دے، ان کو یوں پلان کرے کہ اس کی آخرت ذلت و رسوائی والی نہ ہو، بلکہ دنیا میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے صحت، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہزار نعمت، رب کریم تمام بیماروں کو صحت دے اور سب کو محتاجگی سے محفوظ رکھے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ ابھی جب قرآن مجید فرقان حمید کھولا ہے تو سورۃ القصص یہ سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 76 77، خاص طور پر 77 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ در حقیقت ایک تاریخ کا ایک کردار ہے جس کو قارون کہتے ہیں۔ جو آیات سامنے ہیں ان میں تو اس کا نام نہیں ہے، قارون کا نام جو آیات سامنے ہیں ان میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن جو کچھ پڑھا ہے، جو اس سے سمجھ آتا ہے مضمون سے کہ یہ قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے اونٹوں کی ایک بڑی تعداد ریکارڈ ہوتی تھی۔ اتنے خزانے تھے کہ صرف چابیوں کے لیے ایک بڑی تعداد چاہیے تھی اونٹوں کی، جو اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا سکے۔ اتنا بڑا وہ مالدار تھا۔ اب جو کچھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اسے کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، اس کو آخرت کی بھلائی کے لیے خرچ کر، اور جو دنیاوی مقاصد ہیں، جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان کو بھی پورا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ محتاجگی کو پسند نہیں کیا اسلام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو پسند کیا کہ اگر میرے پاس بہت بڑے خزانے آ جائیں تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں 3 دن سے زیادہ ان کو اپنے پاس رکھوں، سوائے اس کے کہ کسی کا کوئی قرض ہو یا کسی کوئی امانت ہو۔ سارے کے سارے بانٹ، مخلوق خدا میں بانٹ۔
بانٹنا پسند فرمایا ہے، مخلوق خدا کو ضرورت مندوں کو دینا پسند فرمایا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ انسان خود مانگنے کے اسٹیٹس پر آ جائے، یہ نہیں، اپنی ضرورتوں کو بھی وہ پیش نظر رکھے اور اپنے اہل و عیال کی بھی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فلاں فلاں مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا جانے سے پہلے یہ راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو محتاجگی کی حالت میں مت چھوڑو، خرچ کرو، اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں کہ بندہ خود محتاج ہو جائے یا اس کے اہل و عیال محتاج ہو جائیں، وہ گداگری کی اسٹیٹس پر آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ کے در دولت پر کئی دن مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، چشم فلک نے بار بار یہ نظارے دیکھے کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر چولہا نہیں جلا، صبح نہیں جلا، دوپہر کو نہیں جلا، شام کو نہیں جلا، اگلے دن پھر نہیں جلا، کئی دن مسلسل۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فقر اختیاری تھا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت ایسی کر رکھی تھی کہ جس میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا تھا۔ تو جب قارون سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ رب الکریم نے تجھے عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر کے اپنے آخرت کے گھر کی جستجو کر، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر۔ ہاں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مخلوق خدا کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے کام لے جس طرح رب کائنات نے تیرے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا ہے۔ کوئی بھی شخص جب دنیا میں آیا نا تو اپنے ساتھ مال و اسباب لے کر نہیں آیا، اور جب گیا دنیا سے تو تب بھی خالی ہاتھ گیا۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے یہ در حقیقت رب کائنات کے احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ایک آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرد وہ فون پر اپنی ایک تکلیف کا اظہار کر رہے تھے کہ دانت میں کوئی تکلیف ہے، لاہور کی بات ہے، پوش ایریا کی۔ پتہ چلا کہ ایک دانت کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی 70,000 روپیہ چاہیے۔ ٹریٹمنٹ ہے ایک دانت کا۔ وہ بڑی عجیب سا لگا مجھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یار ایک انسان جو رونا روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں مر گیا، میں غریب ہوں، میں کیا، یار جس کے پاس اللہ رب الکریم نے 32 دانت دیے ہوئے ہیں اور اس کے دانت سلامت ہیں، اب ذرا ضرب دے کر دیکھے کیا صورتحال بنتی ہے۔ صرف دانتوں کی صورت میں اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے۔
آنکھوں کی صورت میں اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. اب مختلف جو پارٹس ہیں ان کی وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ان کو بدل بھی دیا جاتا ہے. لیکن اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا، چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک عرب شیخ کو ایک رات ہاسپٹل میں گزارنا پڑی، اور وہ وینٹیلیٹر پر رہا یا آکسیجن پر رہا. جب اس کے سامنے بل آیا تو وہ کئی ہزار ریال کا تھا، جس کو دے کر وہ رو پڑا. تو انہوں نے کہا کہ جناب کیا بات، اگر آپ خدا نخواستہ غریب غرباء میں سے ہیں تو یا آپ پر یہ بل گراں ہے تو اس کو کم ہی کر لیتے ہیں. اس میں اس کا ایسا نہیں ہے، میں بل کی اماؤنٹ پر اس طرح نہیں آزردہ ہوا، بلکہ میں تو یہ دیکھ کر آزردہ ہوا ہوں کہ ایک رات کے لیے میں نے چند گھنٹے کے لیے آکسیجن استعمال کیے، اور اس کا اتنا بڑا بل ہے. اور میرے کے خالق و مالک کے کائنات کا کتنا بڑا انعام ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بے دریغ اس کی آکسیجن استعمال کر رہا ہوں. مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو قارون سے کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے جیسے رب کریم نے تجھ پر کرم فرمایا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد نہ پھیلا، فساد کا موجب نہیں بن. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ یقین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے گا کہ جن کے پاس ناجائز قسم کی زیادہ دولت ہوگی نا، وہ اکثر فسادی ہوں گے. وہ لوگوں پر خرچ کرنے کی بجائے لوگوں سے مزید چھیننے کی، کھینچنے کی کوشش کریں گے. اس بدبخت نے بجائے اس پر اللہ رب الکریم کا شکر گزار ہونے کے، قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ تو میں نے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یہ علم و ہنر، یہ صلاحیت، اور خود انسان کو زندگی کا انعام کس نے دیا ہے؟ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، دنیا میں خوش اور مطمئن رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے ارد گرد اپنے سے نچلے طبقات کو دیکھے، ان افراد کو دیکھے، ان طبقات کو دیکھے، ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نچلی سطح پر ہیں. وہ نچلی سطح پر علم میں ہو سکتے ہیں، ہنر میں ہو سکتے ہیں، اسباب میں ہو سکتے ہیں، مال میں ہو سکتے ہیں، صلاحیت میں ہو سکتے ہیں، اعضاء میں ہو سکتے ہیں. جب انسان نیچے کی طرف دیکھتا ہے نا، تو پھر اس میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، کس کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، کیسے قرآن و حدیث کی تعلیم اور تعلم میں، رب کریم کے دیے ہوئے رزق میں
اور رزق حلال کی جستجو میں کس طرح وہ مشغول رہتے ہیں کہ رزق حلال بھی عبادت ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، رزق حلال کی جستجو۔ جن چیزوں کو عمومی طور پر لوگ فرض سمجھتے ہیں عبادات میں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد بڑا فریضہ رزق حلال کی جستجو ہے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دروازوں کو اتنا کشادہ کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے، معاملات کی آسانی کے لیے، کہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ اور اگر رزق حلال نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کا لباس گرد آلود ہے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اس کے پاؤں گرد آلود ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کی سنی نہیں جاتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ ان الحلال بیشن و ان الحرام بیشن، یقینی طور پر حلال بڑا واضح ہے، کلیئر ہے، کلیئر ہے۔ موٹی موٹی اگر باتیں دیکھیں نا، موٹی موٹی باتیں ہر ذی شعور جانتا ہے۔ ان الحلال بیشن و ان الحرام بیشن، فرمایا کہ حلال بھی بڑا واضح ہے، حرام بھی بڑا واضح ہے، ہاں وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، ایسی ہیں کہ جن کو ڈاؤٹڈ کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جیسے ایک کاشتکار ہے، اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، ذمہ دار ہے، اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے کھیتوں میں چارہ بھی اگایا ہوا ہے۔ اب اس کے کھیتوں کے ساتھ جو کھیت ہیں ان میں بھی فصلیں ہیں، ان میں بھی چارہ اگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک ذمہ دار، ایک کاشتکار، ایک ریوڑ والا، وہ اپنے کھیتوں میں ہی اپنے ریوڑ کو چراتے چراتے اپنے کھیتوں کی باؤنڈری پر چلا جاتا ہے، جس کو ذمہ دار لوگ بننا کہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی، بالکل چھوٹی چھوٹی سی وہ حد بندیاں ہوتی ہیں، اور اکثر فصلیں جو ہے ایک دوسرے کے کھیت میں آ جاتی ہیں، مطلب بڑی ہوتی ہیں تو وہ آپس میں اگر ایک جیسی ہیں تو مل جل جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا کہ اگر وہ ذمہ دار اپنے ہی کھیت میں، اپنے ہی کھیت کے انتہائی حصے میں اپنا ریوڑ چرا رہا ہو تو اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ اس کے جانور دوسرے کے کھیت میں منہ ماریں، اور دوسرے کے کھیت میں منہ مارنا ان کے لیے حرام ہے، کہ وہ ان کی فصل نہیں ہے۔ تو حلال بڑا واضح ہے، حرام بڑا واضح ہے، حلال بھی بڑا واضح ہے، حرام بھی بڑا واضح ہے، اور حلال جو ہے نا اس کی ہمیں تلقین ہے، ہمیں حرام سے بچایا گیا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، رب کائنات کا پیغام لے کر آئے، ان پیغامات میں ایک بات یہ تھی کہ ہر طبقے کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، رب کریم نے انسان کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں نا،
ان میں سے کسی پر پابندی نہیں لگائی. کبھی غور کر کے دیکھ لیجیے گا. جتنی اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، چاہتے ہیں، اس کی ڈیمانڈس ہیں، کسی پر قرآن و سنت نے پابندی نہیں لگائی. ہاں ان کو چینلائز کیا ہے. کھانے کی انسان کی چاہت ہے تو کھانے پر پابندی نہیں ہے، چینلائز کیا کہ روزے کی حالت میں تمہیں کھانا نہیں ہے. روزے سے پہلے، روزہ شروع کرنے سے پہلے کھا لو جتنا کھانا ہے، حلال چیزیں، اور افطاری کے بعد کھا لو. مطلقاً کھانے سے منع نہیں کیا، مطلقاً پینے سے منع نہیں کیا. ایسے ہی چیزوں کو حلال اور حرام کے زمرے میں رکھا. جنسی ضرورت ہے، پابندی نہیں ہے، اس کو پورا کرو، مگر کہاں پورا کرو؟ زنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے تو قریب بھی نہیں جانا. یہ کھلی گمراہی ہے. اس کو نکاح سے پورا کرنا ہے. اور نکاح کیسے کرنا ہے؟ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھپھو سے نکاح نہیں ہو سکتا. کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ ان خواتین سے ہو سکتا ہے جو غیر محرم ہیں، ان سے نکاح کر لو. جو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، اسلام نے کسی بھی فطری ضرورت پر مطلقاً پابندی نہیں لگائی. اس کو چینلائز کیا ہے. چینلائز کیا ہے کہ اس کو کیسے تمہیں ارینج کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ رب الکریم نے مکمل کیا، اس دین میں ہر چیز کو ان پرنسپل واضح کر دیا. ان پرنسپل. اب قارون نے اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہے، اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہے، اللہ کا ذکر نہیں. یہ نہیں کہ میرے رب